بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بستر پر کھانا کھانے سے گھر میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: بستر پر کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور شیطان کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے، جس سے گھر میں بے برکتی اور بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سوال: سوتے ہوئے منہ سے رال کا نکلنا کس خاص بات کی علامت ہے؟ جواب: اگر نیند میں منہ سے رال بہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ معدہ کمزور ہے یا جسم میں نمی زیادہ ہے۔ بعض روایات میں اسے کسی چیز کی کمی کی علامت بھی کہا گیا ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے میں درد ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: بعض علماء کے مطابق اگر دل یا سر میں بار بار درد ہو اور اس کا کوئی طبی سبب نہ ملے تو یہ روحانی مسائل یا گناہوں کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے توبہ، استغفار اور صدقہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ سوال: مسلمانوں میں سب سے اچھی برادری کون سی ہے؟ جواب: اسلام میں برادری کی بجائے تقویٰ اور نیک اعمال کی اہمیت زیادہ ہے۔ جو شخص اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور نیک ہوتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز میں بار بار بھول جانا شیطان کے وسوسوں کی نشانی ہو سکتا ہے یا یہ توجہ کی کمی کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے نماز میں خشوع خضوع پر دھیان دینا چاہیے اور اللہ کی یاد میں دل لگانا چاہیے۔ سوال: اگر کسی شخص کا سایہ زمین پر نظر نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: یہ قدرتی، سائنسی یا روحانی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت سایہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، جبکہ بعض روحانی عقائد میں اسے غیر معمولی اثرات کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سائے کا نہ ہونا ایک نایاب لیکن دلچسپ معاملہ ہے۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا بڑی کامیابی کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں اپنے آپ کو سفید لباس میں دیکھنا، قرآن پاک پڑھتے دیکھنا، کعبہ کا دیدار کرنا، ہرے باغات یا درخت دیکھنا یا روشنی کا منظر دیکھنا کامیابی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ سوال: رمضان میں فجر کے وقت کس صورت سے انسان دولت مند ہوتا ہے؟ جواب: رمضان میں فجر کے وقت سورت واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: رمضان میں کن وقتوں میں قرآن پاک پڑھنا منع اور حرام ہے؟ جواب: رمضان ہو یا عام دن، قرآن پڑھنا کسی بھی وقت منع یا حرام نہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں یا نماز کے ممنوع اوقات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال: فوت شدہ والدین کو خواب میں دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: والدین کو خواب میں دیکھنا ان کی مغفرت کے لیے دعا کی یاد دہانی ہو سکتی ہے یا کوئی خاص پیغام ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ خوش یا ناراض نظر آئیں۔ سوال: کس وقت خواب سچا ہوتا ہے؟ جواب: فجر کے وقت کے قریب دیکھے گئے خواب اکثر سچے ثابت ہوتے ہیں اور حدیث کے مطابق سحری کے وقت کے خوابوں کی تعبیر زیادہ سچی ہوتی ہے۔ سوال: سحری کے وقت خواب دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: سحری کے وقت دیکھے جانے والے خواب اکثر حقیقت کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت روحانی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر خواب اچھا ہو تو یہ خوشخبری ہو سکتی ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے کسی کو نہ بتائیں اور 3 بار تھو تھو کر کے دعا کریں۔ سوال: رمضان کا وہ خاص عمل جس میں گناہ معاف کیے جانے کی گارنٹی ہے؟ جواب:
رمضان میں رات کے وقت تہجد پڑھنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور سحری کے وقت دعا مانگنا ایسے اعمال ہیں جن کی بدولت گناہ معاف ہونے کی بڑی امید ہوتی ہے۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا خوش نصیبی کی نشانی ہے؟ جواب: خواب میں سفید لباس، سبز باغ، کعبہ کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یا کسی نیک ہستی کا ملنا خوش نصیبی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ سوال: جس کسی کو بھی یہ 4 خواب نظر آ جائیں اس کی دعا قبول ہوگی؟ جواب: اگر کسی کو خواب میں بارش، سبز باغ، خانہ کعبہ یا قرآن نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ سوال: بلی کے رونے سے کس کی موت کی خبر ملتی ہے؟ جواب: یہ ایک عام عوامی عقیدہ ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے بلی کے رونے کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں روزہ رکھنا منع ہے؟ جواب: یوم شک، 29 یا 30 شعبان کی شب جب چاند نظر نہ آئے میں بغیر کسی شرعی دلیل کے روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: سحری میں روٹی کے ساتھ کیا کھانے سے آپ کی جان جا سکتی ہے؟ جواب: ایسی کوئی خاص چیز نہیں جس کے بارے میں اسلام میں منع کیا گیا ہو، البتہ زہریلی یا نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں کس سورت کی تلاوت کرنے والا شخص جنتی ہوگا؟ جواب: رمضان میں قرآن کی تلاوت باعث ثواب ہے، لیکن سورت ملک، سورت یاسین اور سورت البقرہ کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ سوال: زیادہ نیند اور دیر تک سونے کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ جواب: زیادہ نیند سستی، کاہلی اور جسمانی کمزوری پیدا کرتی ہے اور عبادات میں کوتاہی کا باعث بن سکتی ہے۔ سوال: قبر میں سب سے زیادہ خوفناک لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جواب: جب مردے سے پہلا سوال کیا جاتا ہے اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرے گی؟ جواب: حسن اخلاق اور اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا سب سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ سوال: شیطان سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتا ہے؟ جواب: جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے یا جب کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو کھانے سے انسان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے؟ جواب: روزانہ صبح شہد اور کھجور کھانے سے چہرے پر نور اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ سوال: کون سی چیز رات کو کھانے سے انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے؟ جواب: رات کو پیاز زیادہ کھانے سے خواب میں ڈراؤنے مناظر آ سکتے ہیں اور زیادہ مرغن کھانے سے بھی نیند خراب ہوتی ہے۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں؟ جواب: بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اور وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، وہاں ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں۔ سوال: کیا مرنے کے بعد روح اپنے گھر واپس آتی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق روح کو مخصوص دنوں میں اپنے گھر والوں کی خبر لینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سوال: کیا جنات انسان کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں؟ جواب: ہاں، حدیث کے مطابق اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو جنات بھی اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے بعد انسان پر غصہ زیادہ آتا ہے؟ جواب:
بہت زیادہ مرچ مسالے والا کھانا غصے کو بڑھا سکتا ہے کیونکہ یہ جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا؟ جواب: ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ سوال: 17 رمضان المبارک کو کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب: 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو تاریخ اسلام کی پہلی اور سب سے اہم جنگ بدر پیش آئی، جس میں مسلمانوں کو کفار مکہ پر فتح حاصل ہوئی۔ سوال: جنگ بدر کیوں ہوئی؟ جواب: جنگ بدر اس وقت ہوئی جب قریش مکہ کے ایک تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے ایک بڑی فوج نکلی۔ مسلمانوں نے قافلے کو روکنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر قریش کی فوج نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ معرکہ پیش آیا۔ سوال: جنگ بدر میں کون کون شامل تھا؟ جواب: مسلمانوں کی فوج تقریباً 313 افراد، جن میں نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام شامل تھے۔ قریش کی فوج تقریباً 1000 افراد تھی، جن کی قیادت ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کر رہے تھے۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کو کیا کامیابی حاصل ہوئی؟ جواب: مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے قریش کو شکست دی۔ کئی نامور قریشی سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ شامل تھے۔ سوال: جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: قریش مکہ کو سخت صدمہ پہنچا، کیونکہ ان کے بڑے سردار مارے گئے اور کئی افراد قیدی بن گئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں جنگ احد کی تیاری کی۔ سوال: جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو کون سے معجزات ملے؟ جواب: نمبر 1 فرشتوں کی مدد۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتے نازل کیے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ نمبر 2 بارش کا نزول۔ اللہ نے بارش برسائی جن سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور کفار کے قدم کیچڑ میں دھنس گئے۔ نمبر 3 کفار کے دلوں میں خوف۔ کفار کو خوابوں اور دیگر نشانیوں کے ذریعے خوف زدہ کر دیا گیا۔ سوال: جنگ بدر کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے؟ جواب: جنگ بدر کو اسلام کی پہلی بڑی فتح اور ایک فیصلہ کن معرکہ سمجھا جاتا ہے۔ اس جنگ نے اسلامی ریاست کے قیام کو مضبوط بنیاد فراہم کی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔ سوال: جنگ بدر میں فرشتے کتنے آئے تھے؟ جواب: جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل کیے۔ یہ بات سورۃ انفال آیت نمبر 9 اور 10 میں بھی بیان کی گئی ہے، اور بعد میں مزید فرشتے بھی بھیجے گئے تاکہ مسلمانوں کی فتح یقینی ہو۔ سوال: جنگ بدر میں نازل ہونے والے فرشتے کیسے مدد کر رہے تھے؟ جواب: نمبر 1 فرشتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے اور دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال رہے تھے۔ نمبر 2 بعض روایات کے مطابق فرشتے سفید لباس اور سفید گھوڑوں پر سوار تھے۔ نمبر 3 کفار کو بعض اوقات نظر آتا تھا کہ ان کے درمیان عجیب و غریب طاقتیں لڑ رہی ہیں جو ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے کس طرح دعا مانگی؟ جواب: جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا: اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت مسلمان ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے پروردگار، اپنی مدد عطا فرما جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ دعا اتنی عاجزی اور خشوع کے ساتھ کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کندھا مبارک جھک گیا اور چادر مبارک گرنے لگی، جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا اور عرض کی: یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور اپنی مدد نازل فرمائے گا۔ سوال: مزید اہم واقعات جو جنگ بدر میں پیش آئے وہ کون سے ہیں؟ جواب:
نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے۔ جنگ کے آغاز میں قریش کے 3 نامور جنگجو عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کو ہلاک کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ سے لڑتے ہوئے زخم کھائے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو ختم کیا۔ نمبر 2، ابو جہل کا انجام۔ ابو جہل جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا، جنگ میں مارا گیا۔ اس کو حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی کیا، اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے پانی کی قلت دور ہونا۔ جنگ سے پہلے مسلمان پانی کی قلت کا شکار تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کو پانی ملا اور ریت مضبوط ہو گئی، جبکہ کفار کے قدم کیچڑ میں دھنس گئے۔ نمبر 4، کفار کا خوف۔ کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف ڈال دیا کہ وہ گھبرا گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ کئی قریشی سرداروں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، جس سے وہ مزید خوفزدہ ہو گئے۔ سوال: جنگ بدر کے بعد کیا ہوا؟ جواب: نمبر 1، کفار کو بڑی شکست ہوئی، ان کے 70 سے زائد سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ نمبر 2، مسلمانوں کا وقار بڑھا، مدینہ میں اسلام کی طاقت اور عزت میں اضافہ ہوا۔ نمبر 3، قیدیوں سے حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہدایت دی۔ بعض قیدیوں نے 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے رہائی پائی۔ بعض قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ نمبر 4، منافقین بے نقاب ہوئے۔ جنگ بدر کے بعد مدینہ میں موجود منافقین کی پہچان ہو گئی، جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن دل سے نہیں۔ سوال: سحری کے وقت دہی کے ساتھ کون سی چیز کھانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے؟ جواب: یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ دہی کے ساتھ کوئی خاص چیز کھانے سے جان جا سکتی ہے۔ سوال: زیادہ وظیفے اور تسبیح پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: عبادت اور ذکر اللہ کا ایک اہم حصہ ہے اور ان سے روحانی سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص غیر متوازن طریقے سے وظائف یا تسبیحات میں اس قدر مصروف ہو جائے کہ اس کی روزمرہ زندگی، صحت، نیند یا دیگر فرائض متاثر ہونے لگیں تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اعتدال پسندی کو ترجیح دی گئی ہے اور عبادات کے ساتھ ساتھ دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے تسبیح اور وظائف ضرور پڑھیں، مگر اتنا زیادہ نہیں کہ آپ کی صحت یا زندگی کے دوسرے اہم پہلو متاثر ہوں۔